دوستوں، مسلم جس کتاب پر ٹرسٹ کرتے ہیں اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی درختوں میں مذکر مونس مرد عورت پیدا کیے۔ لیکن دوستوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کیا درختوں میں مرد عورت مذکر مونس ہوتے ہیں؟ اس سے اگلی بات جان کر تو آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہوں گے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ درختوں میں بھی مذکر مونس ہوتے ہیں تو سوچنے والی بات ہے، لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں، آپس میں انٹرکورس کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درخت آپس میں کس طرح انٹرکورس ملاپ کرتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، اس دور میں سائنسدانوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ درختوں میں بھی مذکر مونس ہوتے ہیں، یعنی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ بات قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی، جس وقت درختوں کے بارے میں کسی کو بھی اتنا نالج نہیں تھا کہ کیا واقعی درختوں میں بھی مذکر مونس ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی شان دیکھیے، اس کے صحیح ہونے کی دلیل دیکھیے کہ اس نے 1400 سال پہلے اس چیز کو بیان کر دیا جس کے بارے میں سائنسدان آج سے چند سالوں پہلے ہی جان سکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکر مونس تو مان لیا کہ ان میں ایک مذکر ہوتا ہے ایک مونس، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں انٹرکورس کس طرح کرتے ہیں۔ دوستو، جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ میل میں زرد رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جو پولین یا زر دانے کہلاتے ہیں۔ اگر یہ ذرات فیمیل تک نہ پہنچیں تو بیج اور پھل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں کیسے انٹرکورس کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو طرح کے درخت ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی گٹھے ہوتے ہیں، ان کے پھول وغیرہ آپس میں، ان کی شاخیں پھول جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسری قسم کے وہ درخت ہوتے ہیں جو آپس میں دور دور ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ تو پہلی قسم یعنی کہ جن کی شاخیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے میل کا جو پولین ہوتا ہے وہ فیمیل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور جو دوسری قسم ہوتی ہے یعنی جن کی شاخیں دور دور ہوتی ہیں، جو درخت آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ان درختوں کے بارے میں یہ ہے کہ مختلف سورسز استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح ہوائیں سورسز کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، بھنوریں یعنی انسیکٹس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہواؤں کے ذریعے سے اس طرح پولین منتقل کیا جاتا ہے کہ جو ہوائیں ہیں وہ میل درختوں کے پولین کو اپنے ساتھ اڑا کے فیمیل درختوں تک لے آتی ہیں، پھر اس طرح سے بیج یا پھل پیدا ہوتا ہے۔ اور جو بھنوریں یعنی انسیکٹس وغیرہ جیسے تتلیاں وغیرہ ہوگی تو ان سے اس طرح کام لیا جاتا ہے کہ جب یہ رس وغیرہ پھولوں سے چوستی ہیں، ان کی شاخوں سے چوستی ہیں، تو اس ٹائم ان انسیکٹس کی ٹانگوں کے ساتھ، پروں کے ساتھ پولین لگ جاتا ہے۔ پھر جب یہ فیمیل کے پھولوں سے رس وغیرہ چوستی ہیں تو وہ پولین منتقل ہو جاتا ہے، پھر اس طرح بیج یا پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو کہ پانی میں ہوتے ہیں، تو ایسے درختوں سے پھر پانی کے ذریعے ہی کام لیا جاتا ہے، یعنی پانی کے ذریعے ہی پولین ایک دوسرے درخت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس کو چند سال پہلے بیان کیا، قرآن مجید نے اس کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ تو اس لیے ویڈیو کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ قرآن پاک، اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کی لازمی اسٹڈی کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ چیزیں جن کو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے، آج تسلیم کر رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بکس کی اسٹڈی کا وقت نہیں ہے تو بھئی یہ چینل کس لیے ہے؟ اس لیے تو چینل بنایا گیا ہے۔ ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب، اور چینل پر وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، اور وہ کون سی عادات ہیں، ہیبٹس ہیں جن کے بارے میں سائنس آج فوائد بتا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 ایئرس اگو ہمیں ان ساری ہیبٹس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔